الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين۔ ماہ سفر تمام ہو چکا اور ماہ ربیع الاول کا پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور اس پہلے ہی عشرے میں دو اہم مناسبتیں ہیں، بلکہ تین مناسبتیں ہیں، کیونکہ ماہ ربیع الاول میں جناب پیغمبر اسلام نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی ہے، اور دوسری جو اہم مناسبت ہے کہ اس مہینے کی 8 تاریخ کو پہلا عشرہ ہے، اس میں ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی روز شہادت ہے، اور پھر 9 تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس کو عید زہرا کہا جاتا ہے، اور جس دن امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی امامت کا پہلا دن ہے۔ بہرحال یہ 2.25 مہینے کا عرصہ کہ جس میں عزائے سید الشہداء کا انعقاد کیا، اب موقع یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر انسان جو ہے وہ اپنے نفس کا جائزہ لے اور یہ حساب کرے کہ کس حد تک معنوی اعتبار سے ایک انسان کے اندر بلندی پیدا ہوئی ہے اور ارتقاء پیدا ہوئی ہے، کیونکہ معصوم نے نماز کی قبولیت کے لیے جو معیار قرار دیا ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ ہم کیسے جانیں کہ ہماری نماز بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی یا نہیں، تو حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر صبح کی نماز تم پڑھتے ہو اور اس کے بعد ظہر تک تم سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، خدا کی نافرمانی نہ ہو، تو سمجھ یہ لینا کہ تم سے صبح کی نماز قبول ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے ظہر سے عصر تک اگر کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ظہر کی نماز قبول ہو چکی ہے۔ تو یہ تنہا نماز سے اس چیز کو نہیں مخصوص قرار دیا جائے گا، بلکہ ہر عمل خیر کہ جس کو ایک انسان انجام دے رہا ہے، اس عمل خیر کے حوالے سے انسان کو حساب کرنا چاہیے کہ ایک عمل سے دوسرے عمل کے دوران جو زمانہ گزرا ہے، اس زمانے میں انسان کے اندر بلندی پیدا ہوئی معنویت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اور ارتقاء پیدا ہو یا نہیں، جو کردار ہے اور جو اعمال ہیں ان کے اندر کوئی ارتقاء نہیں پیدا ہوا، بلکہ اعمال کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ انحطاط پیدا ہو چکا ہے، زوال آ چکا ہے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی انسان یہ بصیرت بھی نہ رکھے کہ اپنے برے اعمال اور اچھے اعمال کے درمیان تمیز نہ دے سکے اور تشخیص نہ دے سکے کہ کون سا برا عمل ہے اور کون سا اچھا عمل ہے۔ اللہ نے گناہگاروں کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو مستقل طور کے اوپر گناہ کو انجام دیتے ہیں اور بہرحال اس گناہ کو ترک نہیں کرتے ہیں، ایک منزل وہ آتی ہے
کہ اللہ پھر ان کے گناہ کو ان کے لیے بہت اچھا بنا دیتا ہے، اور پھر یہ ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بہت ہی بہتر کام ہے، اور اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور فی الواقع وہ چیز گناہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو خدا نہ کرے کہ کسی انسان کے اوپر اس حد تک زوال آ جائے کہ وہ اپنی اچھائیوں اور برائیوں کو تشخیص نہ دے سکے، تمیز نہ کر سکے کہ یہ اچھائی ہے یا یہ برائی ہے۔ انسان کو بہرحال اپنے نفس کا جائزہ لینا ہے اور نفس کی جانب توجہ دینا ہے۔ ایک لمحے کی غفلت انسان کے لیے ابدی بدبختی کا سبب بن سکتی ہے، اور ہمیشہ اپنی ذات کی جانب متوجہ رہنا ہے، اور کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمیشہ نفس کے حوالے سے کہ اپنے نفس کا معاتبہ کیا جائے، محاسبہ کیا جائے، اور یہ غور کرنے کی کوشش کی جائے کہ نفس کے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں کو مجھے دور کرنا ہے، اور جو اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں میں مجھے اضافہ کرنا ہے۔ مظاہر بعض اعمال جو آج انجام پا رہے ہیں، اور انجام دینے والے اپنے اعتبار سے یہ خیال کرتے ہیں کہ نیک عمل ہے، ہاں اگر وہ عمل اپنے شرائط کے اعتبار سے انجام پائے تو یقیناً اس پر نیک عمل صادق آئے گا، اور نیک عمل کا عنوان قرار پائے گا، اور وہ نیک عمل کا مصداق قرار پا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ شرائط نہیں پائی جاتی ہیں تو وہی عمل ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے لیے تو نیک ہو، اور وہی عمل ایک دوسرے انسان کے لیے جو ہے وہ برا شمار کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے قرآن کریم کی تلاوت ذاتی طور کے اوپر ایک اچھا عمل ہے، بہترین عمل ہے کہ کلام الہی کی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن بہرحال اسی قرآن کو انسان جو ہے وہ ایک سونے والے انسان کے نزدیک بیٹھ کے تیز تیز آواز میں پڑھ رہا ہے، تو نتیجہ کیا ہے کہ ایک شخص کی اگر نیند میں خلل پیدا ہو رہا ہے تو یہ تلاوت مناسب نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس تلاوت کا پھر کوئی اجر و ثواب شاید نہ ملے، کیونکہ ایک انسان کی حرمت اور اس کی عزت کا خیال کرنا ہے، ایسا کوئی کام نہیں انجام دینا ہے کہ جس سے ایک انسان کی نیند میں خلل پیدا ہو۔ ایسے بہت سے اعمال ہیں کہ فی نفس ہی وہ بہت اچھے ہیں، لیکن جو ہے جب ان کو انجام دیا جاتا ہے تو اس میں کبھی کبھی نظر یہ آتا ہے کہ لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، لوگوں کا حق ضائع ہو رہا ہے، تو وہی عمل اپنی اچھائی کو پھر کھو دیتا ہے۔ تو عمل تنہا نیک عمل انجام دینا ہی جو ہے وہ فضیلت نہیں ہے، بلکہ نیک عمل کو انجام دیتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس میں کسی کا کوئی حق ضائع نہ ہو۔ اگر کسی کا حق ضائع ہو رہا ہے تو اس صورت میں اس نیک عمل کی پاداش اور اجر و ثواب جو ہے وہ بہرحال اس کے اندر مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات جو ہیں انہیں نے مجالس کے اندر شرکت کی اور بہت سی جگہوں کے اوپر گئے ہوں گے، اور آپ میں سے ہر ایک فرد نے جو ہے عزائے سید الشہداء کا انعقاد کیا ہوگا۔ خود فی نفس ہی عمل ایک عبادی عمل ہے، اور اس کے عبادی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ ایک معصومین کی سنت ہے، اور اس عمل کو دین کی بقا کا ضامن قرار دیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور مجالس کے اندر جن شرائط کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے، اگر وہ شرائط کا پاس و لحاظ نہ کیا جائے تو ایسی صورت میں بہرحال
اس شخص کو بارگاہ خداوندی میں جواب دینا ہوگا کہ جب وہ شرائط خالی ہوں. مثال کے طور کے اوپر اگر ہم مجلس کا انعقاد کر رہے ہیں اپنے گھر میں تو اس وقت اس مجلس کا اہتمام کیا جائے کہ جو نماز سے پہلے کا وقت ہو. بالکل ایسا نہ ہو کہ بالکل نماز شروع ہونے میں 10 منٹ رہ گئے, 20 منٹ رہ گئے, آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے, اس وقت مجلس شروع ہو رہی ہے اور اذان ہو رہی ہے, نماز کا وقت آ چکا ہے اور مجلس چل رہی ہے. نہیں, یہاں پر ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم مجلس کا انعقاد کر رہے ہیں تو مناسب وقت کا خیال کریں. ایسا وقت نہ ہو کہ جس سے یہ وقت نماز کے وقت سے ٹکرائے اور اذان کے وقت سے ٹکرائے. اب اگر ایک شخص کو آپ دعوت دے رہے ہیں تو اس سے آپ کہیں صراحت کے طور پہ کہ دیکھیے مجلس آپ پڑھ رہے ہیں, خطاب آپ کر رہے ہیں مجلس کو, لیکن اس بات کا لحاظ رکھیے گا کہ نماز سے پہلے ہر حالت میں مجلس کو ختم کر دینا ہے. ابھی آپ غور کریں, آپ ہی کے شہر کے اندر ایام اذان کے اندر عین جمعے کا دن تھا اور جمعے کے وقت نکل جاتا ہے اور مجالس جو تھی ہو رہی تھی, جبکہ قرآن صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اے ایمان والوں اگر تم کو نماز جمعہ کے لیے آواز دی جا رہی ہے فاسعوا الی ذکر اللہ, تو اللہ کی یاد کی جانب جو ہے دوڑ پڑو. وذروا البیع, اور خرید و فروخت کو جو ہے تم روک دو. تو یہ نص قرآنی ہے, صاف طور کے اوپر قرآن میں یہ آیت موجود ہے. اب اگر انسان, یعنی یہ تو پہلے اشرے کے اندر یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ جو مجالس ہیں, ارے بھی صرف ہمارے شہر کے اندر یہ خصوصیت پائی جا رہی ہے اور دوسری جگہوں کے اوپر نہیں پائی جاتی ہے. آپ جائیے بمبئی کے اندر جائیے, گجرات کے اندر جائیے اور دوسرے مقامات کے اوپر جائیے, مجالس وہاں کے اوپر بھی ہوتی ہیں, لیکن مجالس کے وقت کو مناسب انداز میں اس طرح سے سیٹ کیا جاتا ہے کہ نماز سے پہلے ہر حالت میں مجلس ختم ہو جائے. وہاں کے اوپر یہ نہیں ہوتا ہے کہ جمعے کا وقت ہے, وہ جمعے کا وقت نکلا جا رہا ہے اور مجلس ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال وقت جو ہے عین نماز کے وقت جو ہے وہ مجلس کا وقت قرار دیے گئے. 1 بجے دن کے اندر جو ہے وہ مجلس کا وقت ہے. تو اب بہرحال اگرچہ وقت جو ہے 12:15 پہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی, چلیے صحیح ہے کہ ہاں 1 بجے تک کے جو ہے وہ نماز ظہرین کی تمام ہو جاتی ہے. لیکن اگر روز جمعہ کا وقت ہے تو روز جمعہ تو کم از کم اتنی رعایت تو کرنا چاہیے کہ جو جمعے کا اصل وقت ہے اس وقت سے کوئی اور چیز نہ ٹکرائے. تو یہ بہرحال جو ہے یہ شرائط ہے ہر عمل کے. کسی بھی عمل کو اس انداز میں نہیں انجام دینا چاہیے کہ وہ کسی اور واجب سے اس وقت ٹکرائیں, کیونکہ جب ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چیز کا ایک وقت میں مطالبہ کر رہا ہے, بندے کا بندگی اسی وقت, اور کمال بندگی وہ یہی ہے کہ اس وقت اس خطاب کے اوپر لبیک ہے. اس وقت مثال کے طور کے اوپر خطاب تمام لوگوں سے یہ ہے کہ وہ نماز جمعہ میں آئیں. اب فرض کیجئے کہ نماز جمعہ کے اندر ایک انسان آ رہا ہے اور یہاں کے اوپر آتا ہے تو یہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک نجاست مسجد کے اندر پڑی ہے, تو فوری طور کے اوپر اس نجاست کا صاف کرنا بھی جو ہے وہ واجب ہے کہ آپ جب وقت ہے بھی نماز کا تو آپ پہلی آپ کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس نجاست کو مسجد سے دور کیجئے, مسجد کو پاک و صاف کیجئے. تو اس مسئلے کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ کس وقت اللہ کا کیا خطاب ہے. لوگ جو ہیں دین کے حوالے سے واقعاً جو ہے وہ اپنے ذاتی ذوق کو تحمیل کرتے ہیں, جو چیز اپنے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ یہی اللہ کا مطالبہ ہے اور یہی رسول کا مطالبہ ہے. نہیں, اللہ اور رسول کے مطالبے کو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ اور رسول کیا چاہتے ہیں, اس کے مطابق جو ہے اپنے اعمال کو انجام دینا ہوگا. ایسا نہیں کرنا ہے
کہ ہم اپنے ذوق کو آگے کر دیں اور اللہ اور رسول کے مطالبے کو پیچھے کر دیں. کوئی بھی عبادت ہے، اس عبادت کے اندر بہرحال یہ چیز مد نظر رہے کہ اس وقت ہم جو عبادت انجام دے رہے ہیں وہ عبادت اپنے شرائط کے اعتبار سے واقع ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس عبادت کے اندر وہ شرائط نہ پائے جاتے ہوں اور وہ عبادت کسی اور دوسرے واجب سے جو ہے وہ ٹکرا رہی ہو. اگر کسی اور دوسرے واجب سے ٹکرا رہی ہے تو پھر بہرحال اس عبادت کے حوالے سے اشکال پیدا ہو سکتا ہے اور اجر اور ثواب کے حوالے سے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ انسان کے جو اس کام کو انجام دے رہا ہے اس کو بارگاہ خداوندی میں اس سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑے. دوسری چیز لوگوں کے حقوق کا مسئلہ ہے کہ جو لوگوں کا کے حقوق ہے، بعض اوقات وہ حقوق جو ہے پامال ہو جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں ان کی جانب توجہ نہیں دیتے. معلوم ہوا کہ جو اجر و ثواب ہم نے حاصل کیا تھا ایک عمل خیر کو انجام دینے کے بعد، ایک انسان کے حق کو ہم نے ضائع کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہی اجر اور وہی ثواب جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. لہذا اس بات کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اجر و ثواب جو ہے ہمارا ضائع نہ ہو اور ایسا کوئی فعل نہ انجام دے انسان کہ جس سے اس کے نیک اعمال کے اوپر اثر پڑے. جناب پیغمبر اسلام سے ایک حدیث ہے کہ جس میں جناب پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، تسبیحات اربع کے حوالے سے پیغمبر نے اس کی فضیلت میں نقل کیا کہ تم ایک مرتبہ اگر اپنی زبان کے اوپر تسبیحات اربع کو جاری کرتے ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس ایک تسبیح کے بدلے میں اللہ جنت میں تمہارا جو ہے ایک قصر تعمیر کرے. دو تسبیحیں پڑھو تو دو جو ہیں قصر تعمیر ہوں. صحابہ جو ہیں پیغمبر کی اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر تو ہم نہ معلوم کتنے قصر جو ہیں وہ جنت کے اندر تعمیر کرا دیں گے، کیونکہ ہم روزانہ نہ معلوم کتنی مرتبہ تسبیحات اربع کا ورد کرتے ہیں. پیغمبر نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ قصر تو تمہارے جنت میں تعمیر ہوں گے، لیکن اس بات کا بھی تمہیں خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ کوئی کام کرنا کہ دنیا سے کوئی آگ نہ بھیجنا جو تمہارے قصروں کو، تمہارے محلوں کو جلا کے خاکستر کر دے. انسان نیک عمل انجام دیتا ہے لیکن اس کے بعد کچھ برائیاں انسان کی ذات کے اندر ایسی پائی جاتی ہیں یا کچھ اس سے انجانے اور ناواقفیت کی بنیاد کے اوپر ایسی چیزیں صادر ہو جاتی ہیں کہ جو اس کے نیک اعمال کو متاثر کرتی ہیں. لہذا ایک بندہ مومن جس وقت ایک فعل کو انجام دے رہا ہے اس وقت پوری بیداری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس فعل کو انجام دے کہ جس سے اس کا وہ نیک عمل جو ہے وہ زیر سوال نہ ہے. آج ربیع الاول کی تقریباً 6 تاریخ ہے اور بس کچھ ہی دن رہ گئے ہیں عزا سید الشہداء کے تمام ہونے میں. بہرحال ایک بہترین موقع ہے کہ یہ جو آخر کے دن ہیں ان دنوں میں ہم اپنی ذات کا محاسبہ کر لیں کہ محرم سے پہلے ہماری شخصیت کیا تھی اور اب اس وقت جو ہے ہماری شخصیت کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے. کیا بہتری پیدا ہوئی ہے کہ ارتقا پیدا ہوئی ہے؟ کیا ہم سید الشہداء سے نزدیک ہوئے ہیں؟ ہماری معرفت میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا جیسی پہلے معرفت تھی ویسی ہی معرفت ہے وہیں کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے؟ کیونکہ حدیث کے اندر فقرہ ہے کہ جس کا گزرا ہوا کل اور آج یہ 2 دن برابر ہوں ایسا انسان سراسر گھاٹے میں ہے. ہر حوالے سے گزرا ہوا جو کل ہے اس کے مقابلے میں آج کا دن بہتر ہونا چاہیے، عمل کے بھی اعتبار سے اور معرفت کے بھی اعتبار سے. اگر گزرا ہوا کل اور موجودہ دن ایک جیسے ہیں تو ایسا انسان جو ہے وہ
نقصان میں اس کو شمار کیا جائے گا، خسارے کے اندر شمار کیا جائے گا۔ تو یہ بہرحال اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان سختی کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لے اور ذرا اپنے حوالے سے خوشبین نہ ہو، بلکہ اپنے اعمال کے اعتبار سے اس کو تنقیدی نگاہ رکھنا ہے، اپنے اعمال کے حوالے سے ہمیشہ نقد کرنا ہے، تبھی جو ہے اعمال میں اور معرفت میں جو ہے وہ انسان کی ارتقاء پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان خوشبین ہو جاتا ہے، دیکھیے مسئلہ بس ایک نقطہ ہے، اس جانب جو ہے ہم کو توجہ دینا ہے۔ اچھے اعمال میں کبھی بھی جو سماج کے گناہگار لوگ ہیں، جو آپ سے اعمال کے اعتبار سے پست ہیں، ان سے کبھی مقابلہ مت کیجیے گا۔ یہ بالکل نہ سوچیے گا کہ میں تو مثال کے طور پر 5 وقتہ نماز کا پابند ہوں، اور فلاں ایسے ہیں کہ جو ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر یہ خیال آپ کے اور ہمارے ذہن میں آ جائے کہ ہم اپنے اعمال میں گناہگاروں سے مقابلہ کرنے لگے، ان سے تقابل کرنے لگے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہیں سے زوال ہوگا۔ ہاں، مادیت میں جو ہے ہم کو اپنے سے جو پست لوگ ہیں ان سے مقابلہ کرنا ہے، لیکن معنویت میں ہمیشہ اپنے سے بلند افراد سے مقابلہ کرنا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب